دوسری مسلک کا مذہب جو ہے اس کو میں فرا کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے، اور ہمیں تو ہر کسی کا لحاظ کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ اس میں مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ کر تو نہیں رہی نا، تھوڑا بہت کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرے گی آئندہ لیکن ٹریک پہ ایک چیز آتے آتے آئے گی، ٹریک پہ ابھی آ رہی ہے۔ جمہوری گورنمنٹ پہلے ہوتی نہیں تھی، پچھلے اسمبلی نے ٹینر پورا کیا، اب اسمبلی اگر ٹینر پورا کرتی ہے اور وہ جماعتیں جو کہ کرنا چاہتی ہیں، ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں سسٹم کو، اور اس کو اگر تھوڑا دور رکھا جائے اور لوگ سمجھیں اس بات کو کہ جمہوری اداروں کو چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا۔ ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اب دوبارہ آتے ہیں۔ والی بات کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب تک سیاسی مصلحت سے ہم باہر نہیں آئیں گے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر جو بھی حکمراں بیٹھا ہے وہ اپنی سیٹ، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ان ساری باتوں کو مد نظر نہیں رکھتا کہ کس کا کیا کردار ہے، کس کا کیا کردار رہا ہے ماضی کے اندر، کون آگے جا کے کیا کر سکتا ہے، لیکن ان کو صرف یہ رہتا ہے کہ میرا اقتدار بچنا چاہیے، میری سیٹ مضبوط رہنا چاہیے، اس وجہ سے ان کی ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، وہ گنتی اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے وہ ان کے سارے معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ مثال دی آپ کو وہاں کی صوبہ سرحد کی، کہ وہاں جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے، MMA کی حکومت میں سارے معاملات ہوئے، ابھی بھی وہ لوگ اس میں موجود ہیں اور ابھی بھی ان کو اقتدار میں شامل کیا گیا اور ان کے گھروں سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان کی جگہوں سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ کوئی ایک واقعات نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے۔ اچھا، میں نے پارلیمنٹ کی ان سے بات کی تھی بریک پہ جانے سے قبل، انہوں نے کہا پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اگرچہ ویسا نہیں کر رہی جیسا کرنا چاہیے، لیکن اس نے شروع کر دیا ہے۔ آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں، میں پھر وہی والی بات دہراؤں گا کہ پارلیمنٹ جب تک کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ خود مضبوط نہ ہو۔ اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو یقیناً کردار ادا کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ جس طرح کی پارلیمنٹ ابھی موجودہ دور میں ہے، اگر وہ کسی ایشو کے اوپر اسٹینڈ لیتی ہے تو ان کے حلیف جو ہوتے ہیں یا ان کی حکومت میں جو شامل ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کے ایشو سے ٹکراؤ ہو تو وہ پھر وہاں آگے رک جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے، اور حکومت سے نکل جائیں گے تو یقیناً پھر ایجیٹیشن میں جائیں گے، ایک تحریک چلے گی، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ تو وہ ہماری حکومت جو ہے، جو ہم پچھلے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، تو جب تک ہم سیاسی مصلحت پسندی سے باہر نہیں آئیں گے، نہ پارلیمنٹ کردار ادا کر سکتی ہے اور نہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے چنیوٹ سے لطیف آرائی، ہم ان سے پوچھتے ہیں وہاں کی کیا صورتحال رہی ہے اور کل کے کیا ارینجمنٹس ہیں وہاں۔ خالد شفیق صاحب، ناظرین خالد شفیق کبیر والا سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بریک سے قبل، یعنی ان سے گفتگو سے پہلے میری بات ہو رہی تھی رشید صاحب سے، اور میں نے سوال اٹھایا تھا کہ پلین رائڈنگ یعنی ڈبل سواری پر پابندی لگا دینا کس حد تک درست ہے، اس پر موقف دیا شکیل قاضی صاحب نے، اور اب میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال جناب رشید گوڈیل صاحب سے۔ لیکن ڈبل سواری، جیسے شکیل بھائی نے کہا کہ کسی مختلف مواقع پہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے اگر اٹھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈبل سواری سارا سال اگر بند رہے تو یہ غریب لوگوں کی سواری ہے اور متوسط طبقے کے لوگ اس موٹر سائیکل کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب جیسے محرم کے واقعات یا ربیع الاول کے واقعات جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں اگر ڈبل سواری پابندی لگائی جاتی ہے تو ایک عنصر ہوتا ہے کہ ڈبل سواری کرنے والا کوئی اگر دہشت گرد اگر ہے تو وہ بیک پہ جو پیچھے بیٹھا ہوا وہ فائرنگ کرتا ہوا کوئی چھوٹی موٹی گلی سے نکل جائے گا، جبکہ گاڑی ہوتی ہے 4 ویلر ہوتی ہے، اس گلیوں سے چھوٹی موٹی گلی تو نکل نہیں سکتی۔ تو سیکورٹی پرپز کے لیے اگر 1-2 دن کے لیے یا 4-5 دن کے لیے اگر پابندی لگتی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اس کو مستقل اس کا حل نہیں ہے۔ ماضی میں بھی یہ پابندی لگتی رہی ہے اور اب تو اس گورنمنٹ کے دور میں یہ مسلسل پابندی ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ سے؟ آپ نے بہت دفعہ اس بارے میں ہم نے آواز اٹھائی کہ ڈبل سواری پابندی ختم ہونی چاہیے۔ ڈبل سواری پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر کسی جیسے آپ نے کہا کہ 4-5 دن کے لیے، 2-3 دن کے لیے اگر بحالت مجبوری یہ ڈبل سواری کی پابندی لگائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مثال آپ نے دی یہی محرم کے 2 دن 3 دن تو ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لوگ کراچی کے لوگ اس مصیبت سے دوچار ہیں ایک طویل عرصے سے۔ موجودہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس نے وقتاً فوقتاً یہ ایکسٹینڈ ہی کرتے جا رہی ہے ڈبل سواری پہ پابندی، تو اس میں کوئی آواز تو ہونی چاہیے۔ مختلف مواقع پہ آواز اٹھائی ہے اس میں، اور ہم نے کہا کہ یہ مستقل حل نہیں ہے، مستقل حل یہ ہے کہ جو کراچی شہر میں جو آؤٹ اسکرٹ میں جو آبادی رہتی ہے، جن کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے،
جن کا کوئی شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، جو کہاں سے ہے کہاں سے گئے، ان پہ مارک کریں اور ان کو ڈیٹا بیس میں لے کے آئیں اور شناخت رکھیں سب علاقے کی. اور ڈبل سواری پہ پابندی کوئی اس بات کا ضمانت نہیں دیتی کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سہولت مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن محرم کے 9-10 تاریخ اور 12 ربیع کے ایک 2-4 ایونٹ میں اگر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے فار دا سیکورٹی آف دا ہیومن لائف. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ مجموعی طور پر ہم شہر کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ کل کا دن بھی سکون سے گزرے انشاءاللہ. آج تک ہمارے پاس سارے ملک سے اطلاعات تو یہی آئی ہیں کہ وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہے. اس میں یقیناً کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، کریڈٹ اگر شہر کی کوئی انتظامیہ تو اس کو جاتا ہے، کراچی میں کریڈٹ سٹی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ اس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، سیکورٹی ایجنسیز پولیس اس نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا اور وہ قابل تحسین ہے. یہ فرما دیجیے آپ کے کل کے لیے آپ کی نگاہ میں کیا ارینجمنٹس ہیں اور کیا آج کے مقابلے میں، چونکہ کل تعداد زیادہ ہوتی ہے عزاداروں کی، زیادہ لمبا جلوس ہوتا ہے، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں شہر کراچی میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز رینجرز ہے، پولیس ہے، ٹاؤن ناظمین ہے، سٹی ناظمین ہیں اور ایم کیو ایم کے ہزاروں ورکرز ہیں جو کہ جلوس کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آج انتظام کیا گیا ہے، کل اس سے انشاءاللہ بہتر انتظام کی توقع ہے اور اللہ نے چاہا تو ایسا واقعہ نہیں ہوگا. سیکورٹی کیمرے سے بھی ہو رہی ہے اور فزیکل بھی چیک کیا جا رہا ہے. عزاداران کی انجمنیں جو بھی جلوس میں شریک ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرتی ہیں، جامع تلاشی لیتی ہیں، اسکینرز گیٹس لگے ہوئے ہیں. جلوس کے راستوں میں، مخصوص راستوں میں آپ جلوس کے اندر داخل ہو سکتے ہو، ہر گلی ہر سڑک سے داخل نہیں ہو سکتے. یہ سارے انتظامات تو کر لیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور محرم کا مہینہ اور محرم کے یہ 10 دن ہے خیر سے گزرتے ہیں. شکیل قاضی صاحب کیا کہتے ہیں آپ کل کے لیے، کیا کوئی سجیشن دیں گے کہ کل کے لیے اور مزید احتیاط کر لی جائے کوئی؟ بالکل، اس میں احتیاط زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ابھی تک کے جو انتظامات ہیں سندھ گورنمنٹ کے، سٹی گورنمنٹ کے اور ہماری جو لائن ایجنسیز ہیں ان کے بہت اچھے اقدامات ہیں اور یقیناً شہر کراچی کے اندر جس طرح سے ہماری CID نے کارروائیاں کی ہیں، جس طرح سے دہشت گردوں کو پکڑا ہے، ان کے بلوں سے جا کر ان کو نکالا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ان کا اقدام ہے اور یقیناً کراچی پولیس پورے ملک کی پولیس سے اس کی کارکردگی جو نظر آتی ہے وہ بہتر نظر آتی ہے اور آج بھی انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی بہت اچھے انتظامات ہوں گے. لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات ضرور کروں گا کیونکہ یقیناً اہل سنت کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہ انتظامات جو ہوتے ہیں یقیناً محرم 1 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں، گلیوں میں روڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹریٹ لائٹیں صحیح ہو جاتی ہیں، جلوس میں سیکورٹی کے معاملات جو بہت اچھے ہوتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آنے والا جو مہینہ یقیناً سفر کے بعد ربیع اول ہے، اسی طرح سے معاملات ربیع اول میں بھی ہونا چاہیے. ہمیں اس میں بہت شکایتیں ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح سے محرم شریف کے اندر، محرم حرام کے اندر سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. تو میں ضرور یہ انتظامیہ سے آپ کے ذریعے بات پہنچانا چاہوں گا کہ وہ ربیع الاول عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی اسی طرح کے انتظامات کریں کیونکہ بہت اچھے انتظامات ہیں اور جو واقعہ دہشت گردی کا ہونا یقیناً اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ جس نے مرنے کا سوچ لیا ہو اس کو کون روک سکتا ہے کیونکہ نہ ہمارے یہاں انسٹرومنٹس ہیں، نہ ہمارے یہاں اس طرح ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں. تو یقیناً اپنے جانوں پر کھیل کر جس طرح سے یہ اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں تو یہ خراج عقیدت کے مسئلہ تحسین ہے اس کے. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر ہیں منظر رضوی کی لوکیشن پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جلوس کہاں تک